اور اسپیشل جو آخری 10 راتوں میں جو اللہ پاک نے حضور نبی علیہ السلام کی امت پہ کرم کیا ہے، اور ایک رات ایسی دے دی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، اور پھر کرم پہ یہ کرم کر دیا کہ یہ نہیں کہا 10 میں تلاش کرو، کہا 5 میں تلاش کرو۔ رو حضرت جی، ہم نے 20 دن ضائع کیے ہیں حضرت جی، رو حضرت جی، 20 دن ضائع کرنے پہ بھی رو، اور جو آگے دن رہ گئے ہیں ان کو غنیمت جان کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو۔ 5 راتیں ہیں حضرت جی، بس پہلی رات آ جائے حضرت جی۔ یہ رمضان جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے اختتام کی طرف رواں ہے۔ آج اللہ کے فضل سے ہم سب نے 20واں روزہ رکھا ہے، اللہ سب کا قبول فرمائے۔ اللہ تو پہلے کہتے ہیں کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ روئی ہوا حضرت آیا اور کیسے گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا۔ بہرحال حضرت عرضی یہی ہے کہ 20 دن تو جیسے گزر گئے سو گزر گئے، اب جاتے لمحات ہیں، آپ ان کو ضائع نہ کیجیے گا۔ اور اسپیشل جو آخری 10 راتوں میں جو اللہ پاک نے حضور نبی علیہ السلام کی امت پہ کرم کیا ہے، اور ایک رات ایسی دے دی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، اور پھر کرم پہ یہ کرم کر دیا کہ یہ نہیں کہا 10 میں تلاش کرو، کہا 5 میں تلاش کرو۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ پیچھے جو ہوا سو ہوا، وہی اب تھوڑی سی ہمت کر لو، اب غفلت کو سستی کو چھوڑ دو، اور اب کوشش کرو کہ جو 5 راتیں ہیں یہ آپ کی بستر پہ نہ گزرے۔ ایک بزرگ تھے تو قبرستان کے پاس سے گزرے، دین جاننے والے تھے، پہلے کھڑے ہوئے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ حضرت ہم تو زندہ کو سلام نہیں کرتے تو ہم نے مردوں کو سلام کیا کرنا ہے، ہمیں تو اتنی اکڑ ہے حضرت۔ اللہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں سلام میں پہل کر کے غرور کو ختم کیا کرو حضرت۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، ساڑھے چاکڑن اللہ کا کھوی نہیں ہے، سلام لیا کرو، سلام اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ اور بارہا مرتبہ یہ حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا، آج پھر کروں گا کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا اور خاص لوگوں ہی کے سلام کا جواب دیا جائے گا، اور یہ قرب قیامت کا وقت ہوگا حضرت۔ اور ہم تقریباً بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ نہیں رہے، جسے ہمیں کام نہ ہو ہم کہاں اسے سلام لیتے ہیں۔ اللہ صحابہ علیہم رضوان کے لیے لکھا ہے، ہم تو بازار کام کے لیے جاتے ہیں نا، صحابہ بازار سلام کرنے جایا کرتے تھے، کیونکہ گھر میں بیٹھ کر آپ بار بار تو کسی کو سلام کیسے دے رہے، پھر باہر نکلتے تھے، چلو حضرت ابو بکر ملیں گے تو ان کو سلام کہوں گا، اور جب حضرت ابو بکر علیکم السلام کہیں گے تو کیا کمال ہوگا۔ اگر حضرت سیدنا عمر فاروق ملیں گے تو میں ان کو سلام کہوں گا، اور اگر حضرت عمر فاروق مجھے وعلیکم السلام کہیں گے تو کیا کمال ہوگا۔ وہ سلام کہنے کے لیے بازار جایا کر سلام لیا کریے حضرت۔ ہم سلام کو ختم کر چکے ہیں حضرت۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو سلام اتنا پسند ہے کہ آپ نے فرمایا جو سلام سے پہلے کلام کرے اس کی کلام کا جواب ہی نہ دو حضرت، سلام کیا کرو حضرت۔ انہوں نے سلام کیا۔ اب جو دوسرا طریقہ ہے، جتنے بھی قبر والے ہیں ان کو اصالِ ثواب کیا جائے، ان کی کو بخشش و مغفرت کے لیے دعا کی جائے، انہوں نے وہ بھی کام کیا۔ تو آپ کو پتہ ہے حضرت جی، قبرستان کا ایک نام شہر خاموشاں بھی ہے، اس کو شہر خاموشاں بھی کہتے ہیں۔ خاموش شہر، دنیا بڑی زیادہ رہ رہی ہے وہاں، لوگ بہت زیادہ ہیں لیکن شور کوئی نہیں، سناٹا ہے حضرت، ہو کا عالم ہے حضرت۔ تو جب بزرگ دونوں کام کر چکے نا، سلام بھی کر لیا، اصالِ ثواب بھی کر دیا، ان کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا بھی کر دی، تو اہمی دل میں خیال سا آیا، آہا کیسا سکون والا شہر ہے، کیسے مزے سے قبروں والے سو رہے ہیں۔ کیونکہ حضرت جی ہر بات ہر بندے سے نہیں کی جاتی، ہر بات ہر بندے سے، کوئی ہوتا ہے جسے ایسی باتیں کی جاتی ہیں، اور وہ اس کوئی میں شامل تھے، خاص تھے اللہ کے، اس لیے پردہ اٹھایا گیا کہ یہ میرا بندہ کس سمت نکل رہا ہے، کہ یہ سکون سے سوئے ہوئے ہیں۔ تو حکم الہی سے نا لکھا ہے کہ ایک قبر سے ایک مردہ بول اٹھا، اس نے عرض کی حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم سکون سے سوئے ہیں؟ ہم نہیں سکون سے سوئے ہوئے۔ تو بزرگ آگے سے نہ پوچھتے ہیں اگر
تم سکون سے نہیں سوئے تو پھر کیا کر رہے؟ انہوں نے کہا حضرت جو دنیا میں سکون سے سوتے رہے نا اب ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں. جو دنیا میں سوتے رہے ہیں نا اب ہم اس سونے کی سزا بھگت رہے ہیں. اس لیے کسی نے کہا تھا جاگ مسافر جاگ نہ کر نیند پیاری. میں تو بالکل حضرت ذرا بھی اس میں جھوٹ نہیں بولوں گا. کوئی آپ کہیں گے ارے میں عاجزی کرن ڈیا, نہیں حضرت جی حق اور سچ بات ہے. اگر میں اپنے 20 روزوں کو دیکھوں تو میرے پاس سحری اور افطاری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کتنا قرآن پاک پڑھا ہم نے. اللہ کی قسم ہے مسجد دیکھ کے لگتا تھا جیسے یہ قوم کبھی نہیں سوئی. فجر پڑھ کے لوگ اس طرح بھاگتے تھے حضرت جی. اس طرح اس قوم کبھی سوئی نہیں. اس قوم نے 4 پائی آج پہلی بار دیکھی ہے حضرت. اور بھائی 20 دن جویں دے لنگا لے ایسی لنگا لے ہن جاندے 10 دن حضرت جی. خدا کا واسطہ اب نہ سونا ہے کوئی, اب نہ سونا میاں. جاگ مسافر جاگ نہ کر نیند پیاری. اس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بے پاری ہے. حضرت سیدنا اویس قرنی خیر التابعین, نبی علیہ السلام نے اپنا جبہ بھیجا ان کے لیے. فرمایا عمر اے علی تمہاری ان سے ملاقات ہوگی, یہ میرا جبہ ان کو دینا, اس کو دینا اویس کو, اور اویس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرے. حضرت اویس قرنی لکھا ہے کتابوں میں کہ جب حضرت لوہار کی دکان کے سامنے سے گزرا کرتے نا تو جب لوہار آگ جلاتا وہ لوہے کو نرم کرنے کے لیے, تو جب وہ آگ کے شعلے بھڑکتے نا اور لوہا گرم ہو جاتا, لوہا سرخ ہو جاتا, تو لکھا آپ کتنی دیر لوہار کی دکان کے سامنے کھڑے ہو کر جہنم کی آگ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے, جن کو محبوب اپنا جبہ عطا فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے عمر اے علی تمہاری اویس سے ملاقات ہوگی, یہ میرا جبہ اسے دینا اور اسے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرے. لیکن کیا عالم ہے, لوہار کی دکان پہ چلے جایا کرتے. جب وہ آگ جلاتا آگ بھڑک اٹھتی اور لوہا سرخ ہو جاتا تو آپ جہنم کی آگ کو یاد کر کے رویا کرتے ہیں. جو روزہ بھی کیبل دیکھ کے رکھ رہے ہیں, جو روزہ کھول بھی کیبل دیکھ کے رہے ہیں. قرآن کوئی نہیں, ذکر کوئی نہیں, فکر کوئی نہیں, تو پھر تو ہمیں بڑا رونا چاہیے. یہ لکھا ہے ایک بزرگ تھے بڑا رویا کرتے تھے, رو رو کے نا آنکھیں خراب ہو گئیں. تو طبیب آیا علاج کے لیے اور اس کرتا ہے حضور میں آپ کی آنکھوں کا علاج تو کر دوں گا لیکن یہ ذرا آپ کو رونا کم کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر آپ اسی طرح روتے گے کہ تو آنکھیں ٹھیک نہیں ہوں گی. آپ نے فرمایا اکھاں ٹھیک نہیں ہوندیاں تے نہ ہوں, لیکن منوں اکھاں نہیں چاہیے جڑیاں یار دی یاد چ رون ہی کوئی نہ. آپ نے فرمایا وہ آنکھیں بھی کو آنکھیں ہیں جو روئیں نہ کوئی بھی. رو حضرت جی, ہم نے 20 دن ضائع کیے ہیں حضرت. رو حضرت جی, 20 دن ضائع کرنے پہ بھی رو, اور جو آگے دن رہ گئے ہیں ان کو غنیمت جان کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو. 5 راتیں ہیں حضرت جی, بس پہلی رات آ جائے حضرت جی. یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نا اب تشریف فرما تھے, صحابہ حاضر خدمت تھے. مفہوم ہے, محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں ابھی تمہارے سامنے نا سورہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون, میں یہ تمہارے سامنے نا تلاوت کروں گا. تو اے میرے صحابہ جو یہ سورت سن کے رو پڑا نا اس کو جنت کی بشارت ہے. آیا قربان جاؤں جی ان کی شانوں پہ, جو قرآن بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام سے سنا کرتے تھے. فرمایا میرے صحابہ میں ابھی سورہ الہاکم التکاثر تلاوت کروں گا تو جو یہ سورت سن کے رو پڑا نا اس کے لیے جنت ہے. لکھا ہے کہ محبوب علیہ السلام نے نا سورت تلاوت فرمائی. کچھ صحابہ تو رو پڑے لیکن کچھ صحابہ بڑی کوشش کے بعد بھی نہیں رو سکے. تو وہ صحابی جو نہیں رو سکے, جن کو رونا نہیں آیا, تو ان میں سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں محبوب علیہ السلام آپ نے فرمایا تھا میں ابھی سورہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر تلاوت کروں گا تو جو یہ سن کے رو پڑا نا اس کے لیے جنت ہے. ہمارے کتنے بھائی رو پڑے, کوشش تو ہم نے بھی بڑی کی لیکن ہمیں رونا نہیں آیا ہے. دریا رام منجوش میں تھا, آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں پھر دوبارہ تلاوت کرتا ہوں تو جو سن کے رو پڑا نا اس کے لیے جنت ہے. اور وہ بھی سن لو جس کو کوشش کرنے کے باوجود بھی رونا نہ آئے وہ رونے والا منہ ہی بنا لے چلے اور رونے والا منہ ہی بنا لے, لیکن سوئیوں نہ یار,
بڑا سو لیا ہم نے کی کڑنا جو اللہ دے بندے خدا دا واسطہ جی اللہ اللہ کی قسم ہے رمضان میں بھی مسجدوں کی ویرانی دیکھ دیکھ کے رونا آتا تھا یار یہ کیا ہو گیا یہ ہم کی سم چل نکلے ادھر جی رونا میاں رونے والی آنکھیں بڑی پسند ہیں اللہ کو اور بزرگوں نے حضرت عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے رونے کی 3 قسمیں لکھی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہیں آپ فرماتے ہیں ایک ہے غم میں رونا اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا رونا ہے اور ایک ہے شوق میں رونا یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا رونا ہے اور ایک ہے محبت میں رونا اور یہ ہمارے محبوب علیہ السلام کا رونا ہے چلے ہو اج روئی ہو رات جی اج گل نہ بنی تو پھر ایک رات اور آنی پھر کوشش کریو اس دن بنا لیو جو اس دن بھی نہ بنی پھر ایک رات تھانوں اور دین گے کوشش کریو اس دن بن گئی جو دن بھی نہ بنی ہے تو پھر تانوں ستیویں بھی دین گے اس دن بنا لیو تو جو دن بھی نہ بنی ہے تو پھر تانوں 29 ایک اور دیں گے اس دن بنا لیو اور مجھے امید ہے حضرت جی آپ اگر ان 5 راتوں میں کوشش کریں گے نا سچی نیت لے کے تو بات بن نہیں جائے گی بات بن جائے گی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے حضرت جی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہیں حضرت جی آوازیں آ رہی ہیں ایوہ السائل ہے کوئی مانگنے والا ستے سارے حضرت ایوہ التوبہ ہے کوئی توبہ کرنے والا ستے سارے حضرت جی خدا کا واسطہ جو ہو گیا سو ہو گیا حضرت جی لیکن نہ بنا سنا اب جا رہے ہیں اب اینڈ ہے عشرہ رحمت گزر گیا عشرہ مغفرت گزر گیا آئیے عشرہ مغفرت کے بس اختتامی لمحات ہیں حضرت جی تقریباً 1:02 ہو چکے ہیں حضرت جی اینڈ ہے بس جی چند جا رہا ہے حضرت جی اب تیسرا عشرہ کون سا آئے گا جہنم سے آزادی کا عشرہ حضرت جی جا رہا ہے حضرت جی اعلان ہو رہے ہیں ایوہ التوبہ ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کوئی سوال کرنے والا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی رمضان نہیں عام راتوں آپ بیان فرما رہے تھے آپ نے فرمایا لوگوں اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہو چھوڑنا نہ اس کا در رحمت استقامت سے بیٹھے رہنا ایک وقت ایسا آئے گا وہ تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا حضرت جی تابعین کا دور تھا اور تابعی کس کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا حضرت جنہوں نے فیض صحابہ سے لیا حضرت رضوان اللہ تعالیٰ نے اجمعین ایک اماں جی اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور کہتی ہیں او حسن آج تو آپ نے نئی بات ہی سنا دی آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا وہ آگے سے کہتی ہے حسن آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہو چھوڑنا نہ اٹھنا نہ مایوس نہ ہو جانا کہیں شیطان کے کہے میں نہ آ جانا دھر نہ چھوڑنا اس کا دستک دیتے رہنا ایک وقت آئے گا وہ دروازہ کھول دے گا آپ نے فرمایا ہاں میں نے اسی طرح کہا ہے تو آگے سے پوچھتی ہے حسن آپ کہہ رہے ہیں کہ دروازہ کھول دے گا مجھے یہ تو بتائیے اس نے اپنے بندوں پہ دروازہ بند کب کیا ہے مجھے یہ بتائیے اس نے دروازہ بند کب کیا ہے یہ تو عام دنوں کی باتیں ہیں قربان جاؤں پھر رمضان میں کیا عالم ہوگا اور حضرت جی ٹھاٹھے مار رہا ہے لیکن کوئی معافی مانگے تو صحیح نہیں حضرت جی معافی مانگنے والا ہی کوئی نہیں